السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ چینل اور میری نریشن دونوں پسند آ رہے ہوں گے۔ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیوز کو لائک کیا کریں۔ میں نے اپنے چینل کے انالیٹکس چیک کیے ہیں اور اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے، تو کائنڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کی کہانیاں یہاں پہ نریٹ کروں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، آپ مجھے وہاں پہ اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آج میں پھر آپ کے لیے کچھ سٹوریز لایا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ آج کی پہلی سٹوری مجھے وقاص نے مینچسٹر یوکے سے بھیجی ہے۔ یہ کہانی زعیم کی ہے۔ زعیم کا تعلق بن نادر خان سے ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایک ریڑھی چلانے والا ہوں اور مجھے ریڑھی چلاتے ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں۔ اس دوران ریڑھی کے ذریعے میں نے بہت سے مختلف بزنس کیے ہیں۔ کبھی سبزی پھل سیل کرتا ہوں، کبھی کسی بڑے ٹھیکیدار کا سامان آگے پیچھے شفٹ کرتا ہوں اور اسی سے میری روزی لگی ہوئی ہے۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے گرمیوں کا سیزن تھا تو میں تقریباً دوپہر کے 1 بجے اپنی ریڑھی پر پھل بیچ رہا تھا اور اس دوران مختلف مقامات کراس کیے اور سامان بیچا، لیکن میں ایک ایسے علاقے میں آیا جو میرے لیے نیا علاقہ تھا۔ یہاں زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 مکان تھے اور لگ رہا تھا کہ یہ مکان ابھی کنسٹرکشن کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ میں نے کچھ آوازیں لگائیں تو 2 یا 3 منٹ بعد ایک پردہ کرنے والی خاتون آئی تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ ریڑھی کو فلانے گھر کے سامنے لے آئیں تاکہ میں سامان لے سکوں۔ خیر میں نے وہ ریڑھی ایک گھر کے قریب لگائی۔ اس خاتون نے جو سامان خریدنا تھا وہ لیا اور کہا بھائی آپ انتظار کریں، میں گھر کے اندر سے پیسے لے آؤں۔ خیر میں باہر انتظار کرتا رہا۔ 10 منٹ گزر گئے۔ مجھے کافی عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ مجھے شک تھا کہ یہ خاتون میرا سامان لے گئی ہے اور مجھے پیسے نہیں دے گی۔ میں گھر کے دروازے کے قریب گیا تو دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ میں نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو آگے جو منظر دیکھا وہ حیران کر دینے والا تھا۔ جس مکان کے اندر وہ خاتون گئی تھی وہ تو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ تو کنسٹرکشن کے شروع کے مراحل میں تھا ابھی، اور ابھی تو اس کی بنیاد بھی صحیح طرح سے ڈلی نہیں تھی۔ میں اندر دیکھ کر کافی خوف زدہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ ایک خاتون گئی تو گئی کہاں، کیونکہ اندر کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ میں پریشانی میں باہر آیا تو جیسے ہی تھوڑا آگے گیا ایک بندہ ملا تو میں نے پریشانی میں اس کو روکا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کسی بڑی مصیبت میں ہوں۔ میں نے اس بندے کو کہا کہ میں یہاں آیا ہوں اپنی ریڑھی لے کر اور ایک گھر کے قریب سامان بھی بیچا ہے، لیکن جس خاتون نے سامان لیا ہے وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا بھائی یہ سارے گھر خالی ہیں، یہاں شروع میں کنسٹرکشن کا کام ہوا لیکن آدھے راستے رک گیا تھا۔ یہاں کوئی ایسی چیز تھی جو مزدوروں کو بہت تنگ کر رہی تھی اور کام کو مکمل ہونے نہیں دے رہی تھی۔ معاملات اتنے سیریس ہوئے کہ 2 مزدور زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہاں کام رک گیا تھا۔ آپ نے جس کو سامان بیچا وہ کوئی خاتون نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ تو بھائی آپ اپنے پیسوں کا انتظار کرنے کے بجائے اپنی جان بچائیں اور یہاں سے نکلیں۔ یہاں رات کیا دن کو بھی لوگ نظر نہیں آتے۔ میں اس شخص کی بات سن کر بہت ڈر گیا تھا اور تیز قدموں سے وہاں سے نکلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ شخص نہ ہوتا اور میں زیادہ دیر تک وہاں رکتا شاید میری لاش بھی نہ ملتی۔ میں ابھی بھی ریڑھی لگاتا ہوں لیکن ایسے علاقوں میں بالکل نہیں جاتا جہاں آبادی نہ ہو۔ تو وقاص بھائی آپ کا بہت شکریہ اس اسٹوری بھیجنے کے لیے، امید ہے سب کو پسند آئے گی۔ رات کا پہر چھا چکا تھا اور سردی کی شدید لہر نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں عامر اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ پیٹرول اسٹیشن پر کام کرتے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے، لیکن آج کی رات کچھ الگ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اسٹیشن شہر سے کچھ میل دور ایک سنسان سڑک پر واقع تھا اور یہاں رات کے وقت گاڑیوں کا گزر بہت کم ہوتا تھا۔ ویسے تو میں اس ویران پیٹرول اسٹیشن کا عادی ہو چکا تھا، لیکن آج کچھ غیر معمولی تھا، جیسے ماحول میں کوئی بھاری پن ہو۔ پیٹرول پمپ کی پرانی عمارت کی کھڑکیاں ہوا کے جھونکوں سے ہل رہی تھیں اور کبھی کبھار کوئی چڑیل سی چیخ سنائی دیتی تھی، حالانکہ یہ صرف ہوا کی وجہ سے ہوتا تھا۔ میں خود کو یہی یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ خود کو تسلی دی تھی کہ یہ سب میرا وہم ہے، لیکن آج یہ تسلی دینا مشکل ہو رہا تھا۔ تقریباً رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب میں نے پیٹرول پمپ کے دروازے پر قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے چونک کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کیا واقعی وہاں کوئی ہے یا یہ میرا وہم ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو ڈانٹنا شروع کیا کہ میں بے وجہ ڈر رہا ہوں۔ میں اپنے کاؤنٹر پر واپس آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے سردی سے بچنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی میں نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا پیٹرول پمپ کی لائٹس فلکر کرنے لگیں۔ بجلی کا آنا جانا اس جگہ پر عام تھا، لیکن آج کا منظر کچھ زیادہ ہی خوفناک تھا۔ اچانک لائٹس بالکل بند ہو گئیں۔
پورے اسٹیشن پر اندھیرا چھا گیا۔ میں نے جلدی سے اپنی ٹارچ اٹھائی اور لائٹ آن کی۔ لائٹ کی مدھم روشنی میں مجھے کچھ فاصلے پر ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ بالکل سیدھا کھڑا تھا۔ میرا دل جیسے سینے میں رک گیا ہو۔ کون ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن جواب نہ آیا۔ وہ سایہ بالکل خاموشی سے کھڑا رہا۔ میری ہمت جواب دینے لگی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں سایہ کے قریب پہنچا، وہ غائب ہو گیا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئی تھی اور جسم پسینے سے بھر چکا تھا، حالانکہ سردی اپنے عروج پر تھی۔ اچانک پیٹرول پمپ کے پچھلے حصے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز دھیرے دھیرے میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے تیزی سے ٹارچ اس آواز کی طرف کی، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا، اور مجھے لگا کہ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں۔ اسی دوران میں نے ایک پرانی کار کو پیٹرول پمپ پر آتے دیکھا۔ کار کی حالت خراب تھی، جیسے برسوں سے استعمال نہ ہوئی ہو۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی مدھم تھیں اور انجن کی آواز میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ایک بوڑھا شخص کار سے اترا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف آیا اور مدھم آواز میں بولا، پیٹرول بھر دو۔ میں نے سارے لا کر پیٹرول بھرنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے پیٹرول بھرا، وہ بوڑھا شخص مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ میرے اندر تک جھانک رہا ہو۔ یہ جگہ بہت پرانی ہے نا؟ اس نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جی کافی پرانی ہے، میں نے بمشکل جواب دیا۔ یہاں کچھ لوگ آج بھی واپس آتے ہیں جو کبھی گئے نہیں۔ اس کے الفاظ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے پیٹرول کی نوزل ہٹائی اور پیسے لینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی میں نے کار کے اندر دیکھا، وہ بوڑھا شخص غائب ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھوں سے پیسے زمین پر گر گئے۔ کار کی سیٹ خالی تھی اور گاڑی کے دروازے بھی بند تھے۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ گاڑی کی چابیاں جمی ہوئی تھیں، جیسے کئی سالوں سے کسی نے اسے چلایا نہ ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا میں خواب دیکھ رہا تھا یا پھر کچھ اور؟ میں نے کار کے دروازے کو چیک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل جام ہو چکا تھا۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور پیٹرول اسٹیشن کی لائٹس دوبارہ جل اٹھیں۔ میں نے جلدی سے پیٹرول پمپ کے اندر جا کر دروازہ بند کیا اور کھڑکی سے باہر جھانکا، لیکن وہ پرانی کار اور بوڑھا شخص کہیں نہیں تھے، جیسے وہ کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ اس رات کے بعد میں نے اس پیٹرول پمپ پر دوبارہ ڈیوٹی کرنے سے انکار کر دیا۔ آج بھی میں اس رات کو یاد کرتا ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ رات کا وقت تھا اور سردی اپنے عروج پر تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کیں اور سنسان سڑک پر ڈرائیو کرنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا اور سڑک پر بھی اکا دکا گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اپنی گاڑی کی فیول گیج چیک کی تو معلوم ہوا کہ پیٹرول تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں قریب ہی کوئی پیٹرول پمپ ہوگا جہاں سے میں گاڑی میں پیٹرول ڈلوا سکوں۔ میں نے اپنی رفتار کم کر دی اور ارد گرد کی سڑکوں پر نظریں دوڑانے لگا۔ تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد اچانک میری نظر ایک پرانے سے پیٹرول پمپ پر پڑی۔ وہ جگہ ویران لگ رہی تھی، جیسے وہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا، لیکن میں نے یہ سوچ کر وہاں گاڑی روکی کہ شاید اندر کوئی ملازم موجود ہو۔ جیسے ہی میں نے گاڑی پمپ کے قریب روک کر ہارن بجایا، ایک درمیانی عمر کا آدمی پمپ کے کیبن سے باہر نکلا۔ اس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، جناب کتنے کا پیٹرول ڈالنا ہے؟ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو مجھے غیر معمولی لگا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید میں تھکا ہوا ہوں، اس لیے مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ میں نے جواب دیا، فل ٹینک کر دو۔ اس نے سارے لا دیا اور پیٹرول ڈالنا شروع کر دیا۔ پیٹرول ڈالتے ہوئے میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اس دنیا کا نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب میرا وہم ہو سکتا ہے، شاید رات کا وقت اور سنسان ماحول مجھے ایسا محسوس کرا رہا ہے۔ پیٹرول ڈالنے کے بعد اس نے کہا، جناب پیسے دے دیں۔ میں نے اسے پیسے دیے اور رسید مانگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارے یہاں رسید نہیں ہوتی، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں نے زیادہ غور نہیں کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جیسے میں نے گاڑی آگے بڑھائی، اچانک مجھے ایک عجیب سی سرد لہر محسوس ہوئی، جیسے کسی نے میرے پیچھے سے آہستہ سے پھونک ماری ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور جلدی سے وہاں سے نکلنا چاہا، لیکن جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا، میرے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھتی گئی۔ میں نے اپنی گاڑی کا ریڈیو آن کیا، لیکن اس میں سے صرف شور کی آوازیں آنے لگیں۔ تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد مجھے خیال آیا کہ شاید وہ پیٹرول پمپ کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور اپنے فون میں میپ چیک کیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میپ پر اس جگہ کوئی پیٹرول پمپ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
مجھے لگا شاید میں غلط جگہ دیکھ رہا ہوں، تو میں نے دوبارہ چیک کیا، لیکن پھر بھی کوئی پمپ موجود نہیں تھا۔ کیا واقعی وہ جگہ موجود نہیں تھی؟ میں نے سوچا کہ شاید مجھے واپس جا کر دوبارہ چیک کرنا چاہیے۔ میں نے گاڑی کو واپس موڑا اور اس جگہ کی طرف دوبارہ بڑھا جہاں وہ پیٹرول پمپ تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں کوئی پیٹرول پمپ نہیں تھا، صرف ایک خالی میدان تھا۔ نہ کوئی کیبن، نہ کوئی پمپ، بس ایک سنسان جگہ۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیا واقعی میں نے کسی بھوت سے پیٹرول ڈلوایا تھا؟ کیا وہ آدمی کوئی انسانی وجود نہیں تھا؟ میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن میرے ذہن میں وہ منظر بار بار آنے لگا جب میں نے اس آدمی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ راستے میں مجھے ایک پولیس چوکی ملی۔ میں نے گاڑی روکی اور وہاں کے اہلکار سے اس پیٹرول پمپ کے بارے میں پوچھا۔ اس اہلکار نے مجھے حیرانی سے دیکھا اور کہا، یہاں تو کئی سالوں سے کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے۔ پہلے یہاں ایک پمپ تھا، لیکن وہاں ایک حادثہ ہوا تھا جس میں وہاں کا ملازم جل کر مر گیا تھا۔ تب سے وہ جگہ ویران پڑی ہے۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل آیا، لیکن اس رات کے بعد میرے ذہن میں ہمیشہ وہی سوال گردش کرتا رہا کہ کیا میں نے واقعی ایک بھوت سے ملاقات کی تھی؟ زندگی میں ایسے واقعات کبھی کبھی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا۔ اس رات کا وہ واقعہ میرے لیے ہمیشہ ایک معمہ بن گیا جس کا جواب شاید کبھی نہ مل سکے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو اسٹوریز پسند آئی ہوں گے۔ اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔